یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، اور تم ہو نشے میں۔ پہلے گزرا ہے کہ پہلے سورۃ نحل کی آیت آئی کہ میں نے پھل انگور پیدا کیے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم نشاور چیزیں بناتے ہو، تو ایک جماعت بچنے لگی۔ پھر فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ شراب کے فائدے کم، نقصانات زیادہ ہے، اور لوگ بچ گئے۔ پھر تیسری آیت یہ آئی، اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، دراں کہ تم نشے میں ہو۔ تو نشے کی حالت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اللہ سے مناجات کر لیں، تو نشے ہی چھوڑ دیں۔ چوتھی آیت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھو جو بولتے ہو۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی غنودگی، ایسی نیند، ایسا نشہ، ایسی غشی جس میں انسان ہوش و حواس میں نہ ہو، اس میں نماز باطل ہے، اور عند الحنفیہ وضو بھی مختل ہے۔ ولا جنبا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھنا، الا عابری سبیل، مگر وہ جو راستے سے گزرنے والا ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں مسافر ہو، مسافر اور راستے سے گزرنے والا۔ اگر عابری سبیل ہے تو حالت جنابت میں تو نماز منع ہے، ہاں مسجد میں جنب و طالب علم یا تبلیغی یا مسجد کا خادم تو گزر سکتا ہے، الا عابری سبیل، مجبوری۔ اور اگر سفر کی حالت ہو تو وہاں پر غسل اور وضو شاید ممکن نہیں ہے، تو تیمم جس طرح بے وضوئی سے ہے، جنابت سے بھی ہے، جنابت سے بھی تیمم ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو، جنوبی جب تک نہائے نہیں یا نہانے کا بدل نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا عورتوں کو، تو صرف لمس مراد نہیں ہے، حقیقت مراد نہیں ہے، مجاز مراد ہے، کیونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز ممکن نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو لمس کا حقیقی مفہوم تو مس ہے، اور مجازی مفہوم جماع ہے، مگر یہاں جماع رکن اعظم مراد لیا گیا ہے بتفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بتفسیر الصحابہ والتابعین و اجلت هذا المیدان۔ فلم تجدوا ماء، پس نہیں پایا پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر، پاک زمینی چیز، زمینی جیسے مٹی، تراب، ریت، رمل، پتھر، حجر، یہ تین چیزیں تو ہے۔ سونا چاندی نہیں، لکڑی نہیں، انسان منہا خلقناکم نہیں، اس سے نہیں ہوگا کہ آپ ایک آدمی کے اوپر ہاتھ مارے، الا یہ کہ وہ گرد سے بھرا ہوا ہو، غبار بھر کے آیا ہو۔ فقہا کہتے ہیں زمینی چیز اس کو کہتے ہیں جو جل کر راکھ نہ ہو، لکڑی راکھ ہو جاتی ہے، انسان راکھ بن جاتا ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا حبیب اللہ مختار بالکل جل کر کے راکھ ہو گئے تھے، بالکل جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اف، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے چرخ گردو تف بر چرخ گردو، کیا کیا زمانے دیکھے، کیا ظلم و ستم دیکھا۔ حضرت کا پھولوں کی طرح جسم، لال و جواہر کی طرح حسن و جمال، اور جرم کیا تھا کہ ایک بڑے ادارے کے محتمم تھے اور نہایت مضبوط محتمم تھے۔ توبہ توبہ۔
وے مڑون نشکو لی حلاوت پل او دغا خن لاند دل کڑل لذت پل. یہ پھل جو درخت سے توڑا ہے اپنی شیرینی نے اور دام جو چبا کے کھاتے ہیں اس لیے کہ لذیذ بہت ہے. نو پٹستر گید مشکار پمنگل ناستے پٹستر گید مشکار پمنگل ناستے او باس تڑل دخپون شجاعت پل. باز اور شاہین جو آنکھوں پر کوپے لگے ہوئے ہیں پٹیاں اور ایک شکاری کے بازو پر بیٹھا ہوا ہے, یہ کیوں بندہ ہوا ہے زنجیروں میں؟ بہادر بہت زیادہ ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. تو جو جل کر راکھ ہو وہ زمینی نہیں, جو جھلس کر پگھل جائے وہ بھی زمینی نہیں. جیسا سونا چاندی وہ پگھلتے تو رہ گئی مٹی ریت پتھر. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, پر چھو لو چہروں کو اور ہاتھوں کو. ویسے تو ہاتھ مقدم ہے مگر تیمم میں چہرہ مقدم ہے. ہاتھ مار کے پہلے چہرے پر مل لو, پھر ہاتھ مار کے جھاڑ کے دایاں ہاتھ کونی تک دونوں طرف سے, بایاں ہاتھ کونی تک دونوں طرف سے, گڑی وغیرہ انگوٹھی ہلا لو. استیاب ضروری ہے. اعضائے وضو 4 تھے اور مسح تیمم میں 2 رہ گئے. اللہ نے ایسے احسان فرمایا. اور تیمم ہے کیا؟ ارادہ قلب. ارادہ قلب. اگر بڑا تیمم ہے چھوٹے سارے کام ہوں گے, چھوٹا تیمم میں بڑے کام نہیں ہوں گے. مس مصحف کے لیے آپ نے کیا, ویسے تلاوت کے لیے اس سے جنازہ نہیں پڑھ سکتے, لیکن آپ نے جنابت سے پاک ہونے کے لیے کیا اور آپ نے کہا کہ نماز 2 رکعت پڑھنی ہے, یا صاحب یا مالی کے ہاں قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے, تو اب اس سے شاید آپ جنازہ پڑھ لے اور نمازیں پڑھ لے. تیمم میں بڑا چھوٹا ہے اور نیت سے بڑھتی گھٹتی ہے. جس طرح بے وضوئی کا بدل تیمم بن سکتا ہے آزار سے, اس طرح جنابت, حیض اور نفاس کا بھی بدل بن سکتا ہے تیمم. اور طریقہ یہی ہے, یکفی کا ضربتان, ضربۃ لوجہ کا و ضربۃ لیدیک. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں. الم تر الی الذین, آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو دی گئی تھی, جن کو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب کا, اہل کتاب. یشترون الضلالۃ, وہ خریدنے لگے گمراہی, وہ یریدون, وہ چاہتے تھے, ان تضلوا السبیل, کہ تم بھی بہک جاؤ راستے سے. واللہ اعلم باعدائکم, اللہ جانتے ہیں تمہارے ان دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیا, کافی ہے اللہ کارساز. وکفی باللہ نصیرا, اور کافی ہے اللہ تعالی کام بنانے والا, امداد کرنے والا. من الذین ہادوا, ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, بدل دیتے ہیں کلموں کو اپنے ٹھکانے سے, تحریف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, کہتے ہم نے سنا و نہ مانا. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ, سن لیجیے نہ سنیو. حضرت کو بد دعا دیتے تھے. وَرَائِنَا, لفظ رائنا کہتے ہیں لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ, موڑ کر زبانوں کو. تو رائنا کا معنی تو ہے رعایت کرو, لیکن رائنا ذرا زبان دبا دو, چرواہے کے معنی میں, احمق کے معنی میں. وَطُعَنًا فِي الدِّينِ, اور یہ اعتراض کرتے ہیں دین پر. یہ تمام ان کی بدعمالیاں ہے اہل کتاب کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور اگر یہ کہہ دیتے ہم نے سنا و مانا. وَاسْمَعْ, اور سن لیجئے. وَانظُرْنَا, ہمارا لحاظ کرے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, بہتر تھا ان کے لیے. وَأَقْوَمَ, اور یہ سیدھی بات تھی. وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, لیکن لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے مارے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, پس یہ نہیں ایمان لاتے ہیں مگر تھوڑا. احمد رضا خان بریلوی میں یہ ایک عیب تھا کہ وہ بزرگان دین کا نام بے ادبی سے لیتا تھا. شاہ ولی اللہ کو لکھا ہے کہ مست پہ پندار ہے, وہ مست پہ پندار.
شراب پی کے جو مست ہوتا ہے، معاذ اللہ ایسا۔ اور شاہ اسماعیل کو لکھا ہے مست ببادہ الستو، اور حضرت کی کتاب تقویت الایمان کو کہتے تھے تفویت الایمان۔ لعنہم اللہ بکفرہم، لعنت ہو ان پر ان کے خراب عقیدوں کی وجہ سے، جو اچھے عنوانات تبدیل کرتے ہیں، زہریلے لگاتے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لاتے مگر نہ ہونے کے برابر۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتابیو، آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ وہ جو ہم نے اتارا، مصدقا لما معکم، تصدیق کر رہی ہے تمہارے ساتھ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم مٹا دے تمہارے چہرے، فنردھا علی ادبارہا، پلٹ دے ان کو پیچھے سے، او نلعنہم، یا ان پر لعنت کرے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم لعنت کر چکے تھے سنیچر کے دن والوں پر۔ جنہوں نے سنیچر کے دن کی توہین کی ان پر لعنت ہوئی، تو جنہوں نے جمعہ ہٹا کر اتوار رکھا ہے اس کا حشر دیکھو، در بدر خاک برسر، نہ عرب میں عزت نہ عجم میں عزت، بن بن کی حکومت ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ جمعے کی مار پڑی۔ میں کہتا ہوں جو مولوی اور جو دینی عناصر اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ بھی عذاب الہی کے شکار ہوں گے۔ جمعے کے قاتل و سفاک کو اور عیسائیوں کے بین الاقوامی ایجنٹ کو جمعے کے قتل اور اتوار مسلط کرنے کی جو سزا ملے گی، اس میں وہ لوگ بھی شریک نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے جو جمعے کو ختم بخاری، ختم قرآن اور دینی تقریبات رکھتے ہیں۔ وہ ہفتے کے 6 دن تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تم نے جمعہ منانا شروع کیا؟ یہ بھی تو آپ نے ایک قسم کی اس پر رضامندی ظاہر کر لی، تب جا کے تم نے اتوار قبول کیا ہے۔ اور میں اپنے مقام پر اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے فیصلہ اللہ کا ہو کے رہنے والا۔ سورت کا اصل بنیادی مسئلہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف فرماتے کہ شرک ہو اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، پس اس نے گڑھ لیے گناہ بڑا۔ اور پہلے گزرا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ جو اللہ کی صفات جیسے سب کچھ جاننا، آنے والے حالات جاننا، مشکلیں ٹالنا، بلائیں روکنا، دعائیں قبول کرنا، دور اور قریب سے سننا، کسی زندے مردے ولی نبی حی میت میں مان لے، یہ شرک ہے اور وہ شرک کا مرتکب ہے۔ الم تر الی الذین، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کی، خود اپنے منہ میاں مٹھو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تزکیہ کرتے جس کی چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر، فتیل دھاگا تار۔ انظر دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا، کافی ہے یہ گناہ واضح۔ مصدر ہے کذب اور کذب ہے اسم مصدر۔ مصدر اور اسم مصدر میں یہ فرق ہے کہ اسم مصدر سے فعل نہیں آتا اور مصدر کا فعل ہوتا ہے۔ تو جمعے کے خطبے میں جب آپ پڑھتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق ينجی، تو آگے کیا پڑھو گے؟ والکذب یہلک۔ جب خطیب نے پڑھا والکذب تو سمجھو کہ عربیت سے کی ہوا نہیں لگی، عربیت و نحوے میں حد درجے کمزور ہے، کذب نہیں آتا ہے مصدر، کذب آئے گا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کذب نہیں ہے، کذب ہے، اس میں مصدر نہیں مصدر ہے۔ انظر دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا،